اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں، بیٹیوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے اللہ کریم مالا مال فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک نبی محتشم حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ کریم ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامتیوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کے واٹس ایپ گروپ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ماہ شوال المکرم کی یہ تیسری جمعرات ہے۔ پہلی جمعرات کو عید بنی تھی، دوسری پیچھے گزر گئی اور یہ تیسری جمعرات بن رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی خاص وظیفہ جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، ان کا ورد جو شخص اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور لیٹے ہوئے اپنی زبان پر جاری رکھے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال، جبروت اور وجاہت عطا فرمائیں گے۔ یہ سورت کی جو آیتیں ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال و جبروت، وجاہت عطا فرماتے ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر بڑی ہی اللہ کریم نے تاثیر رکھی ہے، اور اس کے اندر بڑی ہی طاقت اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنے والا، ان کا وظیفہ کرنے والا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ امتحانات میں پاس ہونا ہو یا ڈگریوں کا معاملہ ہو، اعلیٰ نمبروں کا لینا ہو، کوئی کام کرنا یا کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کہیں مقصد کو پانا ہو، کیسا بھی جائز مقصد ہو، جائز مقصد تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے والے کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں رہتا۔ ایک بہت ہی قریبی دوست کا کہنا ہے کہ میں ان آیات کو بہت زیادہ، میری جو والدہ تھی بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور مجھے بھی اکثر وہ کہتے تھیں کہ ان آیات کو پڑھا کرو۔ تو جب ان کا وصال ہوا اور میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ مجھے کچھ اس طرح نظر آئیں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں اور ارد گرد جو ہے نور ہی نور ہے، اور ان کی زبان پہ یہی سورۃ توبہ کی جو آیات ہیں یہ جاری ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا ان آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ سورۃ توبہ کی جو لاسٹ 2 آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں حفاظت کا جو نظام ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور ایسے کھلتے ہیں اللہ کے خزانے رحمتوں کے، برکتوں کے، تو اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم ان آیات کو جو پڑھنے والا ہے اس کو جہان میں عزیز فرما دیتے ہیں۔ ان آیتوں میں بڑی تسخیر ہے، اللہ اس کو عزت، شان اور شوکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ سورۃ توبہ کی یہ جو آیتیں ہیں یہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائیں، نیک مقصد کے لیے، اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ مالک کریم اس انسان کے اوپر رحم و کرم فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں آیتیں تلاوت بھی کر دی ہیں۔
اب آپ نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے، اور مالک ملک جو ہے وہ آپ کو سال بھر کے پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھی محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ جمعرات کا دن انتہائی اہمیت پر مبنی دن ہے، انتہائی برکتوں والا دن ہے، تو اس دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پورے دن کے اندر جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ ضرور ان 2 آیتوں کا وظیفہ کرنا ہے۔ ان کا وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کو کھول لیں اور ان 2 آیتوں کو سامنے رکھ کر اول آخر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر ان 2 آیتوں کو 11 دفعہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، گھر میں بچوں کو دم کرنا ہے، پورے گھر کو دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کو مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اگر کوئی تکلیف مصیبت آ بھی جائے گی تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں وظیفہ اینڈ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سورۃ توبہ کی 2 آخری آیتیں جمعرات والے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد گھر میں، مسجد میں جو ہے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور نہ مقصد اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف کہلوا بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآنی آیات تلاش کرو۔ فرماتے ہیں سو میں نے تلاش شروع کی تو مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جا ملیں، جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ملی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کو جمع کرتے، پھر اس کے ادب و احترام کا خیال کرتے، پھر اسے سنبھال کے رکھتے، وقت آنے پہ وہ چیز مل جاتی۔ آج تیرے میرے گھر میں قرآن تو ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو قرآن کریم بیٹیاں جب رخصت ہو رہی ہوتی ہیں ان کے سروں پہ سایہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا تمہارا میرا باپ ماں فوت ہو جائے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ضرور ان چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے، ان چیزوں سے برکتیں ملتی ہیں، لیکن قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر، استقامت، ایمان پر جو ہے موت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بخشش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔